صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت وتحننت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ لوگوں سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو، توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز ذی قدر علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، طلباء کرام، شعراء حضرات، عمائدین علاقہ، معززین شہر، پردے سے سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، محترم حاضرین و سامعین، ناظرین و بزرگان دین، آج 30 نومبر سن 2021 عیسوی کو جہان آباد کے سے لگے علم و دانشوروں کی بستی ایرکی میں برادر میں مکرم عالم بعمل حضرت مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا کے مکتب اور دنیا بھر کے تمام دینی مدارس اور مکاتب کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے. میں سب سے پہلے مکتب سے حافظ ہونے والے عزیزم حافظ اسعد اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بالخصوص ان کے استاذ گرامی حضرت مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب کو کہ جنہوں نے محنت و جافشانی کے ذریعے عزیزم کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک مولانا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جناب آفتاب عالم صاحب کے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس انعام و اکرام پر شکریہ کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کریم کے درس و تدریس اور حفظ کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ جلسہ اصلاح معاشرہ و دستار بندی میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت عظمیٰ ہے۔ قرآن مجید کی قدر و قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بچے پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، الحمدللہ حسب توفیق ہم اس پہ خوشی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی جامعیت اور معنویت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کا ایک سرا قلب مومن سے منسلک ہے تو دوسرا سرا ذات باری سے منسلک ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے تو فرشتے اس کے آنکھوں اور پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ کلام ہے کہ جس کو خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کہا، مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو کہ اس کے حامل ہوں گے، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کہ اس کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا سنانا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت اور جس کا سمجھانا عبادت، اور جس پر عمل کرنا سراپا عبادت ہے، اور جس کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک عجیب کتاب ہے۔ میں کہوں کہ جس طرح میرے محبوب کی نبوت قیامت تک ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک ہے۔ خدا رب العالمین ہے، محبوب رحمت للعالمین ہے، کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، تو قرآن ھدی للعالمین ہے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، کملی والے کی مصطفائی رہے گی، اس وقت تک قرآن کی بھلائی رہے گی۔ میرے دوستو، آؤ آج اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیرانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے اس کتاب کی، تو یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔
یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی عظمت کے بارے میں، یہ تو ایک بڑا سمندر ہے جس کے لیے کوئی بڑا ادیب و خطیب، کوئی بڑا واعظ و شاعر، کوئی بڑا عالم و فاضل، کوئی بڑا مقرر و مبلغ، کوئی بڑا مفکر و محقق، کوئی بڑا مدبر و مدقق بھی ہو تو بھی قرآن کی عظمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ میرے جیسا ایک طفل مکتب ہو۔ میں تو صرف ان اکابرین اہل سنت علماء دیوبند کے مزاج کا سمپل اور عکس اور نمونہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ان اکابر نے ہمیں قرآن کی عظمت کا کیسا درس دیا ہے، جبکہ میری زبان میں اتنی طاقت و قوت، سکت و ہمت اور جرأت بھی نہیں کہ میں اس قرآن کے سمندر کے ہیرے کو جمع کر کے تمہارے دامن میں کما حقہ سجا سکوں۔ میرے دوستو، قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ لاجواب و بے مثال کتاب ہے، وہ لازوال و لاجواب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کتاب عظیم نے روئے زمین پر بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر اندھیرا تھا، یہ کتاب آئی اندھیرے اجالے میں بدل گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی روئے زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کے دلہیز سے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا، جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا، جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان بن عفان تھا، جب یہ کتاب آئی عثمان ذی النورین بن کر کے جامع القرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا، جب یہ کتاب آئی علی اسد اللہ الغالب بن کر امام الاولیاء بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابی سفیان تھا، جب یہ کتاب آئی وہی معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تھا، جب یہ کتاب آئی ابن عمر محدث اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عباس تھا، جب یہ کتاب آئی ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا، جب یہ کتاب آئی تو ابن مسعود فقیہ امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ ابن جراح تھا، جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ امین امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال حبشے کا ایک عام غلام تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی اور بلال نے اسے اپنے سینے سے لگائی کہ عظمت کو اتنا چار چاند لگ گئے کہ وہی بلال عرب کے گلیوں میں چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹیں جنت کے حوریں سنتی ہیں۔ میرے دوستو، آؤ آج اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیراتا ہوں۔ آؤ رب کائنات سے اس کتاب کا تعارف پوچھتے ہیں۔ اللہ اپنی اس کتاب کا تعارف تو کرائیے۔ تو کائنات کے رب نے بڑا جامع اور معنی تعارف تین حرفوں میں اور 2 جملوں میں کرایا۔ 3 حرف کہے الف لام میم، اور اس کے بعد 2 جملے کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین۔ کائنات کے رب نے بڑا جامع اور معنی تعارف قرآن کا 3 حرف اور 2 جملوں میں کرایا۔
علماء بیٹھے ہیں، مفسر قرآن ہوں گے، مدرس قرآن ہوں گے، محقق قرآن ہوں گے، تالی قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، ان سے پوچھنا کہ آگے سارا قرآن، تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں ہے۔ کائنات کے رب نے 2 جملوں میں قرآن کا تعارف بڑا جامع اور معنی کرا دیا۔ 3 حرف فرمایا، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ آؤ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر رب کائنات کے دربار میں حاضر ہو کر دستے سوال دراز کر کے پوچھتے ہیں، اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی اور قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات بغیر قسموں کے ہوتی تب بھی ہم یقین کرتے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا، میں نے بات بڑی قیمتی کرنی تھی اس لیے میں نے قسم نہیں قسمیں اٹھائی ہے۔ میں نے آگے قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا معیار، قرآن کا استحقاق، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی، اس لیے میں نے خالی نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ میں نے پہلے 3 قسمیں اٹھائی، الف میں اپنی، لام میں جبریل کی اور میم میں محمد کی۔ اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تینوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ میں بھیجنے والا رب کریم، اس کو لانے والا جبرائیل امین اور اس کو لینے والا محمد کریم ہے، تو میں بھیجنے والا تھا اس لیے میں نے اپنی قسم اٹھائی۔ جبریل اس کو لے کے آنے والا تھا اس لیے میں نے جبریل کی قسم اٹھائی، اور محمد پر اترنا تھا اس لیے میں نے محمد کی قسم اٹھائی۔ اللہ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبردار میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں 3 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے جبریل کی قسم یہ قرآن سچا ہے، مجھے محمد کی قسم یہ قرآن سچا ہے۔ میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی تاکہ 14ویں صدی کا کوئی ملنگ، 14ویں صدی کا کوئی خبط الحواس یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قرآن سچا نہیں، اس لیے اس خبط الحواس کے بکواس پر اعتبار نہ کرنا بلکہ میری ذات پر اعتبار کرنا۔ 3 قسمیں، الف میری قسم، لام جبریل کی قسم، میم محمد کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتارا میں نے ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے اور محمد کریم پر اتارا گیا ہے۔ 3 قسمیں کھا کر، 3 قسمیں اٹھا کر اللہ نے اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توجہ کرنا، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ، وہم و گمان، تردد، رائبہ اور شائبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ کبھی توہم میں بھی نہ سوچنا کہ یہ کتاب سچی نہیں۔ کائنات کے رب نے سب سے پہلے قرآن کے تعارف سے بھی پہلے قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کے لیے 3 قسمیں اٹھائی۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے۔ میں اہل علم، اہل ذوق، اہل فکر اور اہل عمق، اہل دل سے اس پر توجہ چاہوں گا۔ کائنات کے رب سے پھر سوال کرتے ہیں کہ رب کائنات آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا، ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ جبکہ اس قرآن میں جہاں کہیں بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کے بارے میں ذکر آیا ہے، لفظ قرآن استعمال ہوا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن بل هو قرآن مجید، ان هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن، ہر جگہ قرآن قرآن قرآن۔ پھر آپ نے یہاں پر ذالک القرآن کیوں نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا؟ تو جواب شکوہ کے طرز پر رب کائنات جواب دیتے ہیں
میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے اس لیے یہاں پر قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذالک القرآن نہیں کہا، تاکہ کوئی 14ویں صدی کا کوئی ملنگ، کوئی گمراہ، کوئی خبط الحواس یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو قرآن کو سچا کہا ہے، قرآن کو تو ہم بھی سچا مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے، یہ تو عام کتاب ہے، یہ تو بعد میں خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو نعوذ باللہ صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو غاروں میں پڑا ہے، قرآن تو وہ ہے جس کے 40 پارے ہیں، قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی لے گئے۔ اللہ پاک نے 1450 سال پہلے ہی اس کفر کے، اس دجل کے فریب کے پردے کو چاک کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے نبی کو امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب جو تیری مسجدوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مکتبوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے گھر کی الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ کتاب جو تو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، یہ کتاب جو تو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، یہ کتاب جو تیرے دل و دماغ پہ پیوست ہے، یہ کتاب جو علماء، حفاظ، قراء، ائمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ کتاب سچی ہے، تاکہ کوئی ملنگ دھوکہ نہ دے سکے کہ اللہ پاک نے تو قرآن کو سچا کہا ہے۔ یہ قرآن تھوڑا ہے، یہ تو عام کتاب ہے۔ اللہ پاک نے 1450 سال پہلے ہی اس کے دجل کے، اس کے فریب کے پردے کو چاک کیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 1450 سال کے بعد کوئی وسیم رضوی جیسا ملعون شخص بھی پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی پردہ چاک کر رکھا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا ھدی للمتقین۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کو مکمل کرنے چاہ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے کہا ھدی للمتقین، پہلے جملے میں قرآن کی صداقت اور حقانیت، اور دوسرے جملے میں آمد قرآن کا مقصد بیان کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے؟ یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، راہ رو منزل ہے۔ توجہ کرنا، موضوع شروع کرنے چلا ہوں۔ اللہ پاک سے پھر سوال کرتے ہیں، اے رب العالمین، آپ نے اپنی کتاب کا تعارف بڑا مختصر 3 حرف اور 2 جملوں میں کرایا، لیکن میرا دل نہیں بھرا۔ اے اللہ، آپ اپنی کتاب کا تعارف تھوڑا اور کرائیے، اپنی اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات مجھے چاہیے، اپنی اس کتاب کا مزید تفصیلی تعارف اور پوری وضاحت چاہیے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا شان کیا ہے، اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے، اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے لانے والے کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے لینے والے کا نام کیا ہے، اللہ یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے، اللہ یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شان کیا ہے، اللہ اس کتاب سے دوستی کریں تو اس کا رزلٹ و انجام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وضو کرو، قرآن کو اٹھاؤ اور اس کو کھولو، اسے چومو، اس میں جھومو اور اس میں گھومو اور اس سے سارے سوالوں کا جواب مانگو۔ تم آج سے لے کر صبح قیامت تک جس سوال کا بھی جواب مانگو گے، میری کتاب تمہارے ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ تم روز ازل کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم روز ابد کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم ارواح کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم دنیا کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم برزخ کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم محشر کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم جنت کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم انبیاء کے ادوار پوچھو، قرآن بتائے گا، تم تاریخ کے قصے پوچھو، قرآن بتائے گا، تم
علم لغت پوچھو قرآن بتائے گا، تم گرامر کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم جغرافیہ کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم ریاضی کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم فلسفے کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم کواکب کا علم پوچھو قرآن بتائے گا۔ تم جو بھی سوال کرو گے میری کتاب ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ اب آؤ تمہیں قرآن کے دروازے پر لے چلوں، اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے قرآن تو یہ بتا، تو اپنا تھوڑا تعارف تو کرا۔ تو قرآن کہتی ہے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے پوچھا اے قرآن تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن خود جواب دیتی ہے کہ میرا نام پوچھتے ہو، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ میرا نام پوچھتے ہو، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو، میرا کام ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا شان پوچھتے ہو، میرا شان پوچھتے ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرا شان، میرا رعب، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ رب اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا تو پہاڑ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا احترام پوچھتے ہو، میرا احترام یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے کوئی ناپاک اور پلید آدمی نہ چھوئے، مجھے اگر چھونا ہے تو پہلے پاک ہو کے آنا تب مجھے ہاتھ لگانا۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، میرا احترام اور میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام فاتحہ میں مجھے پڑھ رہا ہو نا تو چپکے سے پیچھے سے ادب سے سنا کر اپنی نہ شروع کر دیا کر۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اصلی مقام یہ ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ پر نقش رہتی ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام پوچھتے ہو، جاؤ جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو کہہ دو ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں ہی وہ کتاب مبین ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدیٰ ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں، میں ہی وہ کتاب رحمت ہوں، میں ہی وہ کتاب برکت ہوں، میں ہی وہ کتاب راحت ہوں، میں ہی وہ کتاب سعادت ہوں، میں ہی وہ کتاب عظمت ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدایت ہوں کہ جو بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں اسے تاریکیوں سے نکال کر اندھیریوں سے نکال کر اوج ثریا کے بلندیوں پر پہنچا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میرا رب خود میری حفاظت کرتا ہے اور قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ مجھ سے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو، تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرے لانے والے کا نام پوچھتے ہو، نزلت به الروح الامین، کہ مجھے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے
بابرکت مہینے میں نازل کی گئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس رات میں نازل ہوئی اس رات کا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، اس رات کا شان پوچھتے ہو، اس رات کا شان یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھ سے اگر دوستی کرے تو اس کا رزلٹ و انجام کیا ہے؟ تو وہ کتاب خود جواب دیتی ہے، مجھ سے اگر دوستی کرو گے، مجھ سے اگر دوستی کرو گے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو مجھ سے دوستی کرے گا میں اسے دنیا بھی بنا دوں گی اور اس کی عقبہ بھی بنا دوں گی۔ میرے دوستو، اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ قرآن کریم سے ہمارا کیا تعلق ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارے یہاں کیا معمول ہے اور اس کے کتنے احکام پر ہم عمل پیرا ہیں۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کا مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے اول طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی اسی چیز سے اس امت کے آخری طبقے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کتب خانوں میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتابیں نہیں تھی، اسی قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی، اسی کے ذریعے بلند و بالا ہوئے اور اعلیٰ ہوئے۔ آج بھی کوئی بلند و بالا ہونا چاہتا ہے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ اس قرآن کریم ہی میں اللہ پاک نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آج بھی اگر اس پستی سے نکلنا چاہتے ہو اور اس غار اور اس ذلت کے غار سے نکلنا چاہتے ہو تو آؤ آج عہد کرو کہ قرآن کریم کے احکام پر ہم عمل پیرا ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ ہم اپنی زندگی میں معمول بنائیں گے اور اس کے ایک ایک احکامات پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اسی کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہو رہے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور ایک لمبی فہرست سے مقررین کی، اور چونکہ رات بھر کا پروگرام نہیں ہے اس لیے میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کر کے ادھورے انداز میں جا رہا ہوں۔ ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی۔ قرآن میں واللہ وہ اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ اقبال کا جب اقبال بڑھا قرآن کی بدولت دنیا میں، اقبال کا جب اقبال بڑھا قرآن کی بدولت دنیا میں، کیوں ٹھوکر کھاتے ہو در در، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔